صل علی محمد اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین واولیاء اللہ العالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ علی العالمین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات بر محمد و آل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں روز ولادت امام حسین و شب ولادت حضرت مولا عباس علیہ السلام کی سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف مولا کی خدمت میں ولادت پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مومنین کی خدمت میں ولادت بسعادت مولا پیش کرتے ہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، تو جس گھر میں یہ چراغ جل جائے تو اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ در فاطمہ پہ آ کے سلام کیوں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں صرف ایک چراغ نہیں رہتے بلکہ 14 چراغ اور پھر وہ شخصیات جو اسلام کے لیے کوشش اور کاوش کر کے گزر گئیں، وہ انبیاء، وہ پیغمبر، 1,24,000 نبیوں کا جو تاریخ میں ذکر ہے، نام نہیں معلوم، تعداد تو معلوم ہے، لیکن 1,24,000 نبیوں کی جو محنت کا نتیجہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور یقینی طور پر اگر حسین نہ ہوتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ دین کیا ہے، جماعت کیا ہے، شریعت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں آ کے لوگوں کو بتایا کہ نماز ویسی ہے کہ جیسے رسول اللہ پڑھیں، روزہ ایسے ہے کہ جیسے رسول اللہ رکھیں، حج ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کرے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی، رسول اللہ نے روزہ کیسے رکھا، رسول اللہ نے حج کیسے کیا؟ تو اگر اس زمانے کا زمانہ ڈیجیٹل ہوتا تو جیسے آج کیمرہ چل رہا ہے، میں کچھ محفل میں کچھ پڑھوں اور اس کے بعد آپس میں اختلاف ہو جائے کہ میں نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، تو آپس میں جب اختلاف ہو جائے آپ لوگوں میں تو آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور جب بات سمجھ میں نہ آئے تو کیمرے سے جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا پڑھا تھا اور کیا نہیں پڑھا تھا۔ تو جو جائے کیمرہ بتا دے گا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے، کیمرہ تصدیق کر دے گا کہ کیسے ہاتھ ہلایا، کیسے زبان ہلائی، کیسے جملہ کیا، کہ اس کی لمحے کون سی بات کہی، یہ کیمرہ بخوبی بتا دے گا، کیونکہ اس نے ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ اس نے ریکارڈ کیا ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی، رسول اللہ نے روزہ کیسے رکھا، رسول اللہ نے حج کیسے کیا، یہ کوئی نہ بتا پاتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ اہل بیت نے آ کے بتایا، حسین نے کربلا میں جا کے بتایا کہ رسول نے ویسی نماز پڑھی ہے کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ علی نے جنگ جمل کے بعد نماز پڑھ کے بتایا کہ رسول اللہ نے ویسی نماز پڑھی تھی جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج امام زمانہ موجود ہو کے بتا رہے ہیں کہ جو نماز امام زمانہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ والی نماز ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔
حسین کی جب ولادت ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ ملائکہ 1,00,000 ملائکہ، جو روایتیں ذکر کرتی 1,00,000 ملائکہ روئے زمین پر آئے۔ پوچھا گیا پروردگار ان کا زمین پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ زمین پر اس لیے جا رہے ہیں کہ حسین کا استقبال کرے، حسین کا استقبال۔ جب آپ اس جملے سے سمجھیے، دیکھیے آج روز ولادت مولا حسین تھی اور اب شب مولا عباس، ولادت مولا عباس ہے۔ اب دو جملے، جس کی ملائکہ تعظیم کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس کی حسین تعظیم کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کے استقبال کے لیے ملائکہ کھڑے ہوں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جس کے استقبال کے لیے خود حسین کھڑے ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ابھی جب ولادت ہوئی، آغوش مادر میں جب امام حسین آئے، تو امام حسین جب آئے تو جناب سید عالمیان تڑپ کر مولا کائنات کے پاس گئیں، کہا یا ابو الحسن بتائیے اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ دیکھیں یہی تو دستور ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جب ہمارے نواسے تمہارے جیسے نہیں ہے تو میں خود کیسے تمہارے جیسے ہو سکتا ہوں۔ اب پھر اس کے بعد جبرائیل پیغمبر دور کسی سفر پہ تھے، پیغمبر واپس آئے، جناب فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا اس بچے کا نام کیا ہے؟ کہا جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے، لہذا اس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ اب جو طریقہ حسین کا تھا وہی طریقہ مولا عباس کا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جناب ام البنین کے بطن سے مولا عباس کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی ایک کنیز مسجد نبوی کی طرف دوڑ کر بھاگی، کہا یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا۔ تاریخ کہتی ہے، دیکھیے بس آخری بات، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو سننا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایسا نبی روئے زمین پہ سے گزرا ہے کہ ساری جوانی ختم ہو گئی، جب بزرگی آئی، بڑھاپا آیا اور پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو ایک مرتبہ گلیوں سے گزرنے لگے، اور جیسے ہی گزرتے تھے لوگ کہتے لگے واہ ہو زکریا تم پر، تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، واہ ہو زکریا تم پر، تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب جناب زکریا ایک عظیم پیغمبر، ایک عظیم نبی، ایک عظیم رہبر، جناب زکریا آئے بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے پروردگارا یہ زکریا نے کبھی کچھ نہ مانگا، آج مانگتا ہے کہ ایک بیٹا عطا کر دے۔ متوجہ ہو جائے، آج مانگتا ہے ایک بیٹا عطا کر دے۔ قرآن کے جملہ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جناب زکریا نے دعا کی پروردگار مجھے بیٹا عطا کر جو پاک ہو، طاہر ہو، جو میری نسل سے ہو۔ اب جناب زکریا کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے اور آ کے کہتے ہیں اے زکریا مبارک ہو، اے زکریا مبارک ہو، اے زکریا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ارے یہ معصوم کی دعا ہے، غیر معصوم کی دعا نہیں ہے، یہ معصوم کی دعا ہے، غیر معصوم کی دعا نہیں ہے۔ ابھی زکریا حالت رکوع میں تھے، ابھی زکریا نے کہا پروردگار اس بچے کا نام کیا؟ کہا اے زکریا یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ خاص بچہ ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، تاریخ کہتی ہے زکریا کہ یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، اس بچے کا نام کیا تھا؟ وہ بچے کا نام تھا یحییٰ، اور یحییٰ ایک نبی اور پیغمبر تھے۔ اب جناب زکریا نے پروردگار عالم سے سوال کیا، پروردگار عالم یہ بتا اس یحییٰ کا کام کیا ہوگا؟ کہا میں اسے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا، متوجہ ہو جائے، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ یہ اپنے بھائی عیسیٰ کی مدد کرے گا، اپنے بھائی عیسیٰ کی مدد کرے گا۔ یہاں زکریا دعا کر رہے ہیں، وہاں مولا کائنات نماز شب میں مانگے پروردگار مجھے بیٹا دے، پروردگار مجھے بیٹا دے۔ عقیل نے پوچھا یا علی دو بیٹے ہونے کے باوجود
दो बेटे ہونے کے باوجود، حسن اور حسین کو گود میں کھلانے کے باوجود، کیا زکریا وہ عظیم پیغمبر ہیں، عظیم نبی ہیں کہ جنہوں نے جناب مریم کو بھی پالا؟ جناب زکریا وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ کو بھی پالا، یعنی کفیل جناب مریم جناب زکریا، کفیل جناب عیسیٰ جناب زکریا، دو بچوں کو پالنے کے بعد، متوجہ ہو جائیں، بس آخری بات، دو بچوں کو پالنے کے بعد، دو بچوں کی کفالت کرنے کے بعد، دو بچوں کو پالنے کے بعد، اب جناب زکریا کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے بیٹا دے، پروردگار مجھے بیٹا دے۔ اللہ نے بیٹا دے کے بتایا، ویسے ہی علی دعا کر رہے ہیں، ایک طرف حسن کو بھی کھلا رہے ہیں، ایک طرف حسین کو بھی کھلا رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا کر۔ پتہ چلا جو طریقہ نبوت کا ہے وہی طریقہ امامت کا ہے، جو طریقہ نبوت کا تھا وہی طریقہ امامت کا نکلا۔ زکریا نے دعا کی، بیٹے کی ولادت ہوئی، یحییٰ آ گئے۔ اب جب یحییٰ آئے تو تاریخ جا کے پڑھیے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یحییٰ جناب عیسیٰ کی مدد کرتے رہے، جناب عیسیٰ کی مدد کرتے رہے۔ ارے یہ عیسیٰ کی مدد نہیں کر رہے، خدا کی قسم اگر یحییٰ نہ ہوتے، وہ تو جو ہو جائے، اگر یحییٰ نہ ہوتے تو بھائی کا رشتہ محترم نہ ہوتا، اور اگر عباس نہ ہوتے تو بھائی کا رشتہ محترم نہ ہوتا۔ اب یحییٰ پیدا ہوئے اور ادھر مولا عباس کی ولادت ہوئی۔ میں نے کیا ذکر کیا؟ جو ولادت، جو طرز امام حسین کی تھی ولادت کی، وہی طرز امام مولا عباس کی تھی۔ کیسے؟ ایک کنیز دوڑی ہوئی مسجد نبوی کی طرف بھاگی، کہا یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ کیا بات ہے؟ کہا ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا مولا علی آئے، گھر میں پہنچے، جناب ام البنین سے پوچھا، کہا بی بی کیا کوئی خبر ہے؟ کہا ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی، کنیزوں نے پوچھا، فضہ نے پوچھا، اے امیر المومنین اس بچے کا کیا نام ہے؟ متوجہ ہو جائے، اس بچے کا کیا نام ہے؟ اب وہی طریقہ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، وہی طریقہ مولائے کائنات کا بھی تھا۔ مولائے کائنات نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نام عباس ہو، اس کا نام عباس ہو۔ تو جو فضیلت کا معیار حسین کا، وہی فضیلت کا معیار مولا ابو الفضل عباس کا، مولا ابو الفضل عباس کا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو خدمت مولا عباس نے کر دی وہ کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا۔ اور کیسے کی؟ یہ تو خاموشی کا حکم تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھے رہو، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ قافلہ مکے پہنچا اور مولا عباس مکے کے کعبے کی چھت پر خطبہ جا کے دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھے پہچان لو میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عباس ہوں، مجھے پہچان لو میں علی کا بیٹا ہوں۔ اگر حسین اجازت دے دے تو یزید کی سلطنت چند لمحوں میں ختم کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بس پروردگار عالم سے دعا گو کہ پروردگار ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ایسے بھر دے کہ جیسے تو چاہتا ہے۔ پروردگار ہمارے خون میں اگر کچھ ہو تو ولایت امیر المومنین ہو۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آلہ محمد۔